اقتدار میں جب 90 میں آیا تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جب تک یہ قوم احتجاج نہیں کرے گی، جب اس طرح کے ظلم ہوں گے، اس طرح کی سازش، جب تک قوم اپنی رائے اظہار نہیں کرے گی، جب تک وہ قوم پرامن احتجاج نہیں کرے گی اور کہے گی کہ ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے، تب تک تبدیلی نہیں آئے گی، تب تک یہ سازشیں کامیاب ہو جائیں گی۔ لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب ساری قوم ایک بن کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ وہ قوم ہوگی۔ اب انشاءاللہ آپ کی کالز آ رہی ہیں، نمبر آپ کی سکرین پہ آ رہا ہے 0519224900۔ اگلے کالر ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بات کیجیے گا، کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں جی ڈاکٹر عصمت رانا یو کے سے بول رہی ہوں، لینکاشائر سے۔ جی بات کیجیے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خان صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، لیکن ہم اتنی خیریت میں نہیں ہیں، ہم بہت پریشان ہیں۔ میں یو کے سے لینکاشائر سے ڈاکٹر عصمت رانا بول رہی ہوں۔ میری بہت ساری فیملی جہاں ہے، اکثر ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں۔ پاکستان میں جو شہید ہوئے تھے 2 سال پہلے اسکواڈرن لیڈر نعمان شہید، وہ ہمارا داماد تھا۔ اور اس وقت ہم سارے جو یو کے میں پاکستانی ہیں سب بہت زیادہ پریشان ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غم منا رہے ہیں۔ آپ نے ہمارا ایک ریلیجس فیملی سے تعلق ہے، آپ نے اسلام و فوبیت سے نکالا، آپ نے توہین رسالت کا مقدمہ لڑا، اور ہم یہاں ایک عزت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اگر خدا نخواستہ یہ دوبارہ ایسے ملک دشمن لوگ جو ہیں وہ اگر آ جاتے ہیں چور اور ڈاکو، تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں بڑی لمبی مدت کے بعد ایک دیانتدار رہنما ملا ہے۔ خان صاحب، ہم آپ کو نہیں کھونا چاہتے، ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کے لیے کیا کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ پاکستان وہ نہیں ہے جب ذوالفقار علی بھٹو کا قتل ہوا تھا، یہ یعنی جوڈیشل قتل جسے کہتے ہیں، یہ وہ پاکستان نہیں ہے، یہ بدل چکا ہے۔ اس کی جو یوتھ ہے، جو نوجوان ہیں جن کا میں نے شروع میں پروگرام میں جن سے بات کی تھی، یہ وہ نوجوان نہیں جو ہمارے زمانے میں 70s میں جب ہم ان کی عمر میں تھے۔ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ انفارمیشن ریولوشن کا زمانہ ہے۔ یہاں سب کو سمجھ آ گئی ہے کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو سازش ہوئی ہے اور اتنی بے شرمی سے سازش ہوئی ہے، یہ ساری قوم کو پتہ چل گیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ قوم صرف اس سازش کے خلاف پرامن احتجاج کرے۔ سب سے بڑے یہ جو سازشی لوگ ہیں، یہ جو کرپٹ لوگ ہیں، یہ جو ٹولہ ہے جو میڈیا کے اوپر پیسہ کھلا کے، جھوٹی خبریں نکال کے، یہ جو پروپیگنڈا کر کے، اور میڈیا کے اوپر بڑا پیسہ چلا ہے۔ آپ کو جو آج سارا میڈیا دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ کون سا میڈیا ہاؤس کدھر کھڑا ہے۔ جو میڈیا ہاؤس ان چوروں کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کو پتہ ہے ان کے اوپر پیسہ چلا ہے۔ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ یہ کوئی جا سکتا ہے ان لوگوں کے ساتھ؟ 30 سال سے ان کے اوپر جو ساری جو ایک دوسرے کے متعلق کیا کہتے تھے، ان کی ذرا سٹیٹمنٹس پڑھیں ایک دوسرے کے متعلق۔ جتنا انہوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا، چور کہا، کیسز بنائے ہیں، ان کو میں نے نہیں کہا ان کو، تو قوم نے یہ برداشت نہیں کرنا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ قوم آج احتجاج کرے، کل احتجاج کرے۔ صرف میں چاہتا ہوں کہ ساری دنیا کو پتہ چلے کہ زندہ قوم ہے۔ یہ جو اس طرح کی انہوں نے سازش کی ہے بیرون ملک اپنی چوری بچانے کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، قوم اس کے خلاف نکلے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان وہ ملک ہے جو اب کبھی بھی وہ پرانے زمانے میں نہیں جانے لگا۔ آپ بے فکر ہو جائیں۔ یہ جو کل بھی میرا پلان بنا ہوا ہے، میں آپ کو انشاءاللہ اسمبلی میں ان کو شکست دے کے دکھاؤں گا، آپ فکر نہ کریں۔ ہمارے ساتھ کالر اگلے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، آواز شاید انہیں نہیں جا رہی۔ نمبر ہے 0519224900۔ آپ اس پہ کال کر رہے ہیں اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے بات کر رہے ہیں۔ صاحب جتنی دیر تک یہ ٹیلی فون کا مسئلہ حل ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ سوالات کچھ آ رہے ہیں۔ تو ایک سوال آیا ہے کہ عمران خان صاحب، آپ کو لوگوں کی پہچان نہیں ہے،
آپ کے اپنے لوگ بک گئے ہیں، تو کیا یہ آپ کی کوئی لیڈرشپ کے اندر کوئی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے اپنے لوگ ہی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے؟ دیکھیں پرابلم پتہ ہے کیا ہے پاکستان کی. میں تو پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں نا. آپ کو پتہ ہے اس ملک کی اخلاقیات ایسی نہیں تھی. مجھے یاد ہے کہ کبھی کسی کا سوچتے تھے کرپشن کا. یہ ہمارے ملک